إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ اعمال عطا فرمائے جو اللہ نے حکم دیا اور اس کے رسول نے اس پر عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معمولات کو دیکھا جائے تو ساتھیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ نہایت ہی عمدہ تھا۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ساتھیوں کے درمیان آپ بیٹھ جاتے، ان کی باتیں سنتے، کوئی خواب سناتا تو اس کا مطلب بیان کیا کرتے تھے، گویا کہ آپ ان کو وقت دیا کرتے، ان کی بات سنا کرتے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ تو یہی چیز ہر جگہ ہونی چاہیے، یعنی اپنے خاندان کے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، کہ کوئی وقت ایسا ضرور مخصوص ہو جب ہر ایک کی بات سنی جائے، ایک دوسرے سے شیئرنگ ہو اور ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے۔ کیونکہ جب ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری دوریاں کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں تو پھر بہت ساری دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ ایک دوسرے سے گیپ آنے کی وجہ سے مسئلے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا حل نہیں نکلتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کی بات کو سنتے اور ان کا حل بتایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے حضرت علی کو ایک مرتبہ آپ نے کہا ابا تراب، حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ یا ابا ہریرہ، گویا کہ آپ لوگوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے تھے اور ان کو اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے اور ان کی سطح پر ان کے مزاج کے مطابق ان کے لیے خوشی کا باعث بنا کرتے تھے۔ اسی طرح مہمان نوازی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں موجود سب خوراک ان کی نظر ہو جاتی اور اہل خانہ خود فاقہ کرتے، گویا کہ اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی ذات پر ان کو مقدم کرتے جب کوئی مہمان ہو جاتا۔ آپ دعوت بھی قبول کرتے تھے، اگر کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کرتا تو شرف قبولیت بخشتے اور فرماتے اگر مجھے ایک کھر یا دستی پر کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ بھی میں قبول کروں گا۔ گویا آپ بہت زیادہ اپنا پروٹوکول نہیں رکھتے تھے، یا صرف یہ نہیں ہے کہ جو امیروں کی دعوت ہے اس میں تو سب جمع ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کو کوئی بھی بلاتا تھا تو آپ اس کی دعوت کو آسانی سے قبول کرتے، چاہے کوئی غریب ہی کیوں نہ ہوتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بہت سارے طبقوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، معاشرے کے مختلف لوگوں سے ملتا ہے تو بہت ساری نیکیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ کیونکہ کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ غربت ہے یا تعلیم نہیں ہے یا دین کا علم نہیں ہے، تو آپ کو وہاں جا کے سمجھ میں آتی ہیں کہ اچھا یہاں تو بہت زیادہ کام ہے دین کا جو کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ آپ صرف اپنے گھر بیٹھے ہوئے کسی شہری علاقے میں یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا کون ڈیزرونگ ہے جس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس تک کیونکہ پہنچتے نہیں ہیں لہٰذا وہ نیکی بھی رہ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ ایک مشن تھا کہ دین ہر ایک تک پہنچانا تھا، لہٰذا آپ معاشرے کے تمام لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ اسی طرح آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے تھے۔ آپ فرماتے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، کہ آسانی پیدا کیا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، اور خوشخبریاں دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو۔ یہ تو اتنا اہم اصول ہے کہ یہ ہر معاملے میں ہے، یہ صرف دین کی بات نہیں ہے کہ اگر دنیا میں بھی کوئی بات کی جائے یا دنیا میں بھی کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کی جائے تو اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے جس سے دوسرے کو آسانی ہو۔ اسی طرح سے آسان الفاظ استعمال کرنا، یعنی کچھ ہوتے ہیں نا وہ دوسرے کی زندگی کو مشکل کیے رکھتے ہیں، بس ہر وقت ایک احساس دلائے رکھتے ہیں کہ دوسرے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو آپ کے اپنے اندر ہے۔ یعنی مثلا گھر کا اگر زون ہے تو وہاں پر کچھ بزرگ خواتین ہوتی ہیں جو دوسرے کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ دوسرے جیسے آنے والی بہو ہے یا کوئی اور ہے تو وہ پھوڑ ہے، اس کے اندر یہ گٹس نہیں ہیں، میں تو اتنی ایکسپرٹ ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے اندر ایک نفرت یا دوری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو سراہتے نہیں ہیں، جب آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر میں اور آپ کی عمر میں جو ہے ڈبل کا فرق ہے،
تو آپ نے تو 50 سال میں ہونا ہی تھا سگڑ. تو اگر کوئی 23 سال یا 25 سال کی لڑکی ہے اور اس کے اندر وہ نہیں ہے، تو اس طرح آپ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو اپنی بات سے، اپنے کام سے، اپنے قول، اپنے فعل سے آسانی کا احساس دیتے تھے اور خوشخبری دینے کا باعث بنتے تھے. جیسے آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں تو وہ فوراً ذرا سے کسی کو کام نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آ جائے گا، سیکھ جائیں گے، اب میں کر دیتی ہوں، آپ دیکھیں مجھے کہ کیسے ہے. تو یہ ہے کہ بشرو ولا تنفرو، کسی بھی معاملے میں ایکسٹریم نہ ہوا جائے، اور خاص طور پہ اپنے لب و لہجے کو نرم رکھنا اور دوسرے کے لیے آسانی کا باعث بننا. اسی طرح سے 2 باتوں میں اختیار ہوتا تو آسان کو اختیار فرماتے تھے کہ بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آسانی کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کام چوری ہے اور یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اصل جتنی مشقت پڑے گی نا شاید اتنی کوالٹی کام کی بہتر ہوگی. مثلا کچھ چیزیں آپ جیسے مشینیں آ گئی ہیں جن سے آپ کام لے سکتے ہیں، یا انسٹنٹ چیزیں آ گئی ہیں جن کو آپ استعمال کر کے کم وقت میں کام کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے نہیں، جب تک کہ سل پہ مسالہ نہ پیسا جائے اور جب تک کہ وہ نہ ہو تو اس وقت تک تو ذائقہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا. تو بعض دفعہ وہ اس زون سے باہر ہی نہیں آ پاتے. تو آپ کیا ہے، آپ کی کیا عادت تھی کہ آپ جو آسانی ہوتی تھی اسے اختیار کر لیا کرتے تھے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا. پھر آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی کی توہین کی، اور نہ کبھی کسی کی دل شکنی کرتے تھے. گویا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کیجول ہو کر بھی ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں تو تکار ہو، یا کوئی ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کیا جائیں، یا مذاق ایسے کیے جائیں کہ جو درست نہ ہو، اخلاق کے منافی ہوں، اور پھر یہ سوچنا کہ یہ تو اپنی دوست ہے نا، اس میں کیا حرج ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جو تھے آپ کا ایک وقار تھا اور جو ہمیشہ برقرار رہتا تھا. پھر اسی طرح سے آپ نہ آپ لوگوں سے آپ سے مار کر آپ کو دھتکارا جاتا تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اپنے ساتھیوں میں ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ بھئی سارے لوگ ایک طرف ہو جاؤ، ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں، اور آپ کو لوگوں سے دور کیا جا رہا ہو. بلکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے، آپ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ ہوتے، اور کوئی پہچان نہیں پاتا تھا آپ کو الگ سے. گویا کہ آپ انہی جیسے سے بیٹھ جاتے تھے جہاں کہیں جیسا ماحول ہوتا تھا. یہ بہت ہی اعلیٰ صفت ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر جب یہ عاجزی ہو اور یہ اندرونی رکاوٹ ختم ہو جائے، یہ جو اندرونی رکاوٹ ہوتی ہے نا کہ میں کوئی چیز ہوں اور ہم وہاں جائیں گے، ہم یہ کریں گے، میں کروں، تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بہت بالا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ پہ جایا جائے یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے. تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. پھر آپ مسکینوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ یہ تھا کہ آپ مصیبت زدوں کے کام آتے تھے، یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، اور مقروض کا قرض اتارنے میں مدد کر دیا کرتے تھے آپ. تو یہ بھی کہا ہے کہ کسی کا قرض اگر کسی کے ذمہ ہے تو آپ خود مدد کر دیں، یا پھر کسی اور سے کہہ کر اس کی مدد کروا دی جائے. تو یہ بھی آپ کام کرتے تھے. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو کسی اور سے کہہ لیں. دیکھیں بہت دفعہ خاندان میں بہت سارے ایسے امیر لوگ ہوتے ہیں جن کو یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم پیسہ کہاں لگائیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی نیکی بتا دے تو ہم وہاں لگا دیں گے، اور وہ ماشاءاللہ بہت لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ مال خرچ کرنا، اور ایک ہے مال کے خرچ کرنے کی رہنمائی کرنا. دونوں نیکی میں شامل ہیں. اسی طرح سے معمولی لونڈی اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی تھی وہ لے جا سکتی تھی. گویا کہ آپ جو غریبوں کے، مسکینوں کے لیے بہت ہی نرم مزاج تھے اور آپ ان کی مدد کے لیے تیار رہا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے تھے کہ کوئی آپ کو پہچانتا نہیں تھا. لہٰذا اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سنت رسول پر عمل کیا جائے اور قرآن کی ہدایات کو فالو کیا جائے، تاکہ ہم ایک چھوٹی سی زندگی جو ہمیں ملی ہے اس میں ڈھیر سی نیکیاں کما سکیں، اور کم از کم اتنا سرمایہ ضرور ہو سکے جو ہمیں آگ سے بچا لے اور جنت الفردوس میں داخل کر دے. اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت نصیب کرے. اسی نے بار بار قرآن بھرا ہوا ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی انسٹرکشنز کو فالو کریں، آپ سیدھا راستہ پکڑ لیں گے. آغاز کرتے ہیں. پارہ نمبر 29 ہے تبارک الذی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. سورہ ملک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں اور وہ آدمی کی اس وقت تک سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الملک ہر رات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ آپ سورۃ الملک اور الف لام میم سجدہ نہیں پڑھ لیا کرتے تھے. اسی میں آیا ہے کہ بہت بابرکت ہے، بہت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. گویا کہ آغاز ہی برکت سے ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، اور پھر اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے والے بھی برکت کو پا لیتے ہیں. پھر یہ زندگی اور موت کو ایجاد کیا اس نے ہے تاکہ وہ آزما کر دیکھے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون احسن عمل کرتا ہے. ایکم احسن عملا، کون بیسٹ آف دا بیسٹ پرفارم کرتا ہے. وہی 24 گھنٹے ہیں، وہی انسان کے معمولات ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے 24 گھنٹے تھے، وہی آج کے انسان کو بھی ملے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کون زیادہ نیکیاں کما جاتا ہے، کون زیادہ خدمت کر جاتا ہے، کون کسی بیمار کو پوچھتا ہے، کون روزے سے ہوتا ہے، کون اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی، انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا اخلاق بنایا، معیار بنایا، میرٹ بنایا، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو پیش کیا. اور پھر جن جن کے سامنے آپ کی مثال تھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈھالا کہ انہی 24 گھنٹوں کے اندر سے کس طرح اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. گویا ان کی زندگی سے جب لغویات نکل گئے، غیر ضروری کام نکل گئے، تجسس نکل گئے، غیبت نکل گئے، لوگوں کو ڈسکس کرنا نکل گیا، میڈیا نکل گیا، سوشل میڈیا نکل گیا، ہر وہ چیز نکل گئی، ایکسٹرا شاپنگ نکل گئی، تو پھر ان کے پاس جو زندگی بچی تو اس کے اندر وہ پروڈکٹیو کام کرنے کے قابل ہو سکے. ہمارے اندر دیکھا جائے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی میں کون سی چیز ایسی حائل ہے جو مجھے احسن عمل کرنے نہیں دیتی ہے، یا میری کون سی نیت کا جھول ایسا ہے کہ میں عمل تو کرتی ہوں لیکن وہ احسن درجے پر نہیں آ پاتا ہے. کیونکہ یہاں صرف یہ بات نہیں دکھائی جا رہی کہ دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے عمل کون سا ڈھیر لے کر آتا ہے، یعنی کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے کسی کی، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کوالٹی کیا ہے، جو عمل آیا ہے وہ احسن درجے پر ہے بھی یا نہیں ہے. عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل نیک ہو اور احسن درجے پر ہو. اسی طرح احسن عمل 2 شرائط پر مبنی ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ خالص نیت اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا اسوہ حسنہ یعنی سیرت کے مطابق ہو، سیرت نبوی کے مطابق بھی ہو. اس طرح ہر کام احسن درجے پہ کرنا جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. مثلا جب وضو کیا جائے تو اچھا وضو کیا جائے، جب نماز پڑھی جائے تو اچھی نماز پڑھی جائے، کسی کے ساتھ ڈیلنگ یا معاملہ کرنا پڑ جائے تو بہترین بیسٹ آف دا بیسٹ معاملہ کیا جائے، جس میں دوسرے کی خیر شامل ہو، اخلاق شامل ہو، نرمی شامل ہو، احسان شامل ہو. اسی طرح کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے تو احسن درجے پہ ڈیلنگ کی جائے. کوئی بھی ایسا آپ جب کرتے ہیں کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو احسن درجے پہ کسی کے ساتھ رہا جائے. تو گویا کہ آسن طریقے سے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، آسن طریقے پہ جواب دینا، آسن جیسے کہا گیا ہے کہ کوئی سلام کرے تو اس سے آسن جواب دیا جائے، اس سے بہتر سلام کیا جائے. تو ہر چیز کو لوٹاتے ہوئے، کرتے ہوئے، ایکشن اور ریئیکشن دونوں کے اندر اگر عمل میں احسان شامل ہے اور محسن بن کے کیا جائے تو یہی ہماری جو ہے سارا امتحان ہے کہ دیکھیں تم میں سے کون زندگی محسن بن کر جیتا ہے. اس لیے جب بات کریں تو دیکھیں کہ میرے الفاظ کیا ہیں، میں بیسٹ آف دا بیسٹ الفاظ استعمال کروں اگر میں کسی سے بات کرنے لگوں، تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. اگر میں کسی سے معاملہ کرنے لگوں تو ایسا کروں کہ اس میں آسانی نظر آتی ہو،
ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو ہرٹ کر دوں، یا ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ کر دوں۔ تو یہ ہے وہ سوچ کہ جب انسان بیسٹ کا سوچے گا، احسن سوچے گا، محسن بننے کا سوچے گا، تو پھر اس کے سامنے وہ مثال بنیں گے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی مکہ میں داخل ہوئے جہاں سے ان کو مارا گیا، دھکیلا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ کے لیے کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے، آج سب کے لیے معافی ہے۔ یہ ہے احسن عمل، کہ جب آپ کو وہ موقع ملا، اختیار ملا جو کبھی دوسرے کے پاس تھا، تو آپ نے وہ کر کے دکھایا جو دوسرے نے نہیں کیا تھا، آپ نے اس کے لیے آپ محسن بن گئے۔ اسی لیے فرمایا گیا بڑی ہی بابرکت ہے جس نے زندگی اور موت بنائی اور آزمائش کے طور پر بنائی، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے جس نے تہبت 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہیں پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہ کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ کر آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی آدمی اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں کے اوپر، ہائی لائٹ کر لیں۔ ان کی وش کیا ہوگی، حسرت کیا ہوگی کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم نے سن لیا ہوتا جو نصیحت کی جا رہی تھی، ہم نے سن لیا ہوتا جو قرآن پڑھا جا رہا تھا اور ہمارے ہی محلے میں ہو رہا تھا، ایک کلک کے اوپر قرآن موجود تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری تفسیریں ہیں، اسکالرز ہیں، کتابیں ہیں، ہر چیز آپ کو جو ہے وہ ایک کلک کا موجود ہے۔ کے اوپر، ای لرننگ کے اوپر آپ دیکھیں بہت سارے کورسز ہیں جو ہر جگہ گھر بیٹھے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے سننے کے لیے کان اور وہ دل چاہیے جو اس بات کو محسوس کر سکیں کہ یہ ہماری ارجنٹ ضرورت ہے، یہ ہماری بیسک ضرورت ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس کھانا نہ ہو تو ہمیں بڑا ترس آتا ہے اس کے اوپر کہ تو اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان کے پاس ان دین کا علم ہی نہیں ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بنیادی ضروریات میں سے تھا کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا۔ لہٰذا یہ جو سننے کا کام ہے یہ بہت اہم کام ہے۔ ہم سب اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ ہم نے ایک بات کو جتنی دفعہ مرضی پڑھا ہو، قرآن کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں ایسا لگتا ہے پھر کہ نئی بات ہے، یہ پھر وہ کسی اور طرح، کیونکہ ہماری عمر، میچورٹی، حالات جب بدلتے ہیں تو ہمیں وہی بات کسی اور طرح سنائی دیتی ہے، کسی اور طرح سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو بات ہے، کاش ہم سنتے اور سمجھتے ہوتے، کیونکہ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات، سمجھ عقل بڑھ ہی نہیں سکتی، صرف یہ مسلمان گھرانے پیدا ہونے سے خود بخود نہیں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جتنے مرضی اچھے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ڈگریاں لے لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، یہ قرآن کو ڈگری لینے سے سمجھ میں نہیں آ جاتا کہ آپ دنیا کی ڈگری لیں اور سمجھنا قرآن آ جائے، کیونکہ ہم بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، ہائی لائٹ کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بن دیکھے ایمان لانا اور اس سے گناہ کرتے ہوئے ڈرنا، تنہائیوں کی اپنی حفاظت کرنا، اور ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز میں کرو، تو اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ اسے اگر ہم کچھ بھی نہ کہیں، کسی کا کوئی بھی سامنے نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یا ہم بن بھی جائیں کسی کے سامنے بہت اچھے بن جائیں، نیک بن جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ دلوں کے حال سے واقف ہے، لہٰذا ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارا جو نامہ اعمال ہے، وہ ہمارے دلوں کے مطابق، نیتوں کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کی پہاڑ جیسی نیکیاں گرد و غبار کی طرح اڑا کر بے وزن کر دی جائیں گی۔ پوچھا گیا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ ہوں گے جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کو پامال کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے تو اچھے تھے، شریف تھے، لیکن جب کوئی تنہائی ہو جاتی تھی تو پھر ایسی فحاشی دیکھ بھی لیا کرتے تھے، کر بھی لیتے تھے، گفتگو بھی کر لیتے تھے، یعنی ہر طرح سے اپنے آپ کو اس میں ملوث رکھتے تھے۔
برائی سے بچنا لوگوں اور معاشرے کی وجہ سے نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ اکثر دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی عزت بنانے کے لیے برے کام نہ کرو، کسی بری صحبت میں نہ بیٹھو، نشہ نہ کرو، یہ سب چیزیں کیوں نہ کرو؟ اس لیے نہ کرو کہ یہ اسلام میں منع ہے یا حرام ہے، اس لیے نہ کرو کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری ایک عزت ہے، اس لیے نہ کرو۔ تو یہ والا جو درست ہے، یہ کانسیپٹ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ غائبانہ اللہ کا ڈر ہونا ہی انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ لوگوں کے ڈر سے ایک خاص ایج تک تو نہ کرے، لیکن جب وہ بولڈ ہو جائے، جری ہو جائے اپنی اس گناہ کے اوپر، تو اسے پرواہ بھی ختم ہو جائے لوگوں کی، پھر کیا کرے گا؟ پھر کون سی چیز اسے روکے گی اس چیز سے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب انسان میں تقویٰ ہوگا تو وہ پھر اس کی تنہائی بھی محفوظ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ ابو سختانی عبادت ساری ساری رات کرتے تھے اور پھر اسے چھپاتے۔ صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن شروع کر دیتے، گویا ابھی ابھی نماز شروع کی ہے۔ چھپا کر صدقہ کرنے والے اس دن اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ ہی کے لیے جو کام کیا جائے گا اسی کا اجر ہوگا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے کہ چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک زمین ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے، اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ تو جھٹلا ہی چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہو اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکر گزار ہوتے ہو۔ گویا کہ ان نعمتوں سے عقل سمجھ کا استعمال بہت کم کرتے ہو، آنکھوں دیکھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، کانوں سے سن کر بھی نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہو، تو کیوں؟ یہ ہے کہ بہت کم شکر گزار ہوتے ہو۔ شکر کی نہیں آتا ہے کہ جس نے نعمت دینے والے کو پہچان لیا اس نے نعمت کا اقرار کر لیا، اور نعمت دینے والے کی نہیں عاجزی اختیار کی، اس سے محبت کی، اس سے راضی ہو گیا، اور اس نعمت کو دینے والے کی محبوب جگہ اور اس کی اطاعت ہی میں اس نعمت کو خرچ کیا، تو اس نے اصل شکر ادا کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں تمام لوگوں کا پتہ ہو کہ یہ چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں، یہ چیزیں یعنی دل ہے، زبان ہے، ہماری عقل سمجھ کچھ بھی ہے، یہ ہمارے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، اور اسی لیے رکھوائی گئی ہے کہ یہ ہم سے واپس لے لی جائے گی، اس کا حساب لیا جائے گا، اور جس کام کے لیے دی گئی ہے اسی کام میں استعمال ہونی چاہیے۔ یہ جو میں اور میری مرضی ہے، یہ تصور جو ہے یہ ناشکری میں آتا ہے، کیونکہ نہ تو ہماری مرضی ہے، نہ ہماری یہ چیزیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر گواہ بنایا ہے، جو قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہماری کھالیں اور ہمارے اپنے اعضاء۔ ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اس سے کہو وہ بڑا ہی رحیم ہے اور اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ اس سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس زمین کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں واپس لا کر دے سکے؟ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں کہ وہ کون ہے اور کون ہے، اور اس سارے کون کا جواب کیا ہے کہ بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، کہ اگر اللہ چاہے تو پانی خشک کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو ہلاک جس کو کرنا چاہے اسے ہلاک کر دے۔ لیکن اس کی نشانیوں کو پہچاننے کے بعد بھی کوئی شخص اس سے اعراض برتتا ہے تو بے شک وہ اپنے ساتھ ظلم کا ارادہ کرتا ہے۔ سورۃ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون، قسم ہے قلم کے اس چیز کے جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے درجے پر فائز ہو۔ اب قلم کو بنا کر کہا گیا کہ لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھو؟ تو فرمایا گیا کہ قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی تقدیر لکھو۔ تو تقدیر لکھنا اور جو کچھ لکھی گئی ہے اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہ ہماری جو تقدیر کی خیر اور شر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کا راز ہے کہ اس نے کیا چیز کیسے لکھی ہے، اور کسی پر بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ہے۔ اسی لیے اپنے تقدیر میں لکھی جو بدبختی ہے اس کو خوشبختی سے بدلنے کی دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، کیونکہ تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے۔ اور اس سے قسم کھا کے کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، بلکہ تم یقیناً رسول ہو۔ گویا کہ کیونکہ آپ کے رسول ہونے میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کو قسم کھا کے اس بات کی تصدیق کی گئی۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آنا۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ جو کچھ تم مداحمت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، یعنی تم ذرا سا ہلکا پڑو، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو پریشر دے کے اپنے لیے منوانے کی کوشش کرنا، کسی کو پریشرائز کر کے اس کے اوپر ایک ایسا امپریشن ڈالنا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو دیکھیں تو آپ تو سارے معاشرے میں آڈ ہو جائیں گے۔ جیسے کہنا اب یہ اس دور میں کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا جو تم پردے کرتے ہو، کوئی بھی نہیں کرتا ایمانداری کی باتیں اس دور میں کون کرتا ہے؟ اور آپ کہیں اچھا کوئی نہیں کرتا، چلو پھر ہم بھی نہیں کرتے۔ یہ ہے مداہنت، کہ ایک دم آپ سست پڑ جائیں کسی کے پریشر میں آنے کے بعد۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ کو یہ باتیں ایسی کیوں کرتے ہیں، کیوں آپ کو جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، آپ کی پوزیشن کو نہیں مانتے، آپ کی دینداری کے اوپر کرتے ہیں باتیں۔ وجہ یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا سست پڑ جائیں تو یہ بھی مداہنت کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیبوں کے ساتھ ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و دولت رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو، چنانچہ وہ چل پڑے، اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہائی لائٹ کر لیں۔ ایک باغ تھا جس کا جو مالک تھا وہ غریبوں مسکینوں کا حصہ نکالتا تھا، اللہ کا حصہ نکالتا تھا اس کی پیداوار کے اندر سے، لیکن جب اس کے بیٹے مالک بنے تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو اب نہیں دیں گے، یہ ہمارے والد ہی تھے جو اتنا کچھ دے دیتے تھے، ہم تو اب سارا خود سمیٹ کے رکھیں گے۔ اور ان کی یہ جو پلاننگ تھی، جو آپس میں سوچ رہے تھے، ابھی نیت ہی کی تھی، اور انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ہم صبح جا کے ارلی مارننگ اپنا پھل توڑتے ہیں تاکہ کوئی مانگنے والا آئے ہی نہ اس وقت تک۔ لیکن وہاں جب پہنچے تو سارا اجڑ چکا تھا، اور آپ دیکھیں کہ صرف ایک نیت کے خراب ہونے سے کیسے اعمال کی خرابی ہوتی ہے۔ گویا یہ بہت اہم بات ہے، اس میں سبق ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے عمل کیا تھا، اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے نیت اور ارادہ کیا کہ آپ کسی سے روک لیں گے، یہ جو بات آ رہی نا یہاں پہ کہ وہ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے تھے، گویا جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ اور اسی نے کہا گیا ہے کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے دیے جاتے ہو۔ تو اگر ہم یہ چاہیں نا کہ یہ جتنا مال و دولت زندگی میں ہمیں ملا یہ ہم خود سمیٹ لیں، آگے نسلوں کے لیے بھی جمع کر کے چلے جائیں، تو یہ ہمارے نصیب میں صرف اتنا آنا ہے جتنا ہمارا حصہ ہے، اور باقی اس میں جس کا حصہ ہے یہ ان تک ہی جانا ہے۔ یہ ہم ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی اور سے روک لیں اور پھر وہ ہمارے کام آ جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پورا جب باغ وہ تھا اس کے اوپر جو بلا چل گئی، تو اس سے پتہ چلا
کہ وہ جو غریب مسکین آ جایا کرتے تھے اور ان کا حصہ نکالا جاتا تھا اور عشر کی شکل نکالی جاتی تھی، وہ سب اس باغ کی حفاظت کا ذریعہ تھے۔ تو ہمارے مال میں سے اسی لیے جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جو آپ صدقات کرتے ہیں، جو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ باقی مال کو پاک کرنے اور اس کو حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، آپ جب آپس میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں لگ ہی نہیں رہا کہ ہمارا باغ ہے، تو ان میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم کیوں تسبیح نہیں کرتے، کیوں اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتے، اس کی پاکی بیان نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا کہ افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے۔ ہماری زندگی میں ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو ہم کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، یا اپنی طرف غور کرتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں ہوا ہوگا، کوئی میں نے ایسی بات سوچی تھی، میں نے ایسا کوئی جملہ کہا تھا، کوئی بات ہوئی ہے، ہم فوراً دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، فلاں کی نظر لگ گئی ہوگی، فلاں نے جادو کروا دیا ہوگا، فلاں نے میرے خلاف سازش کی ہوگی، فلاں نے آگ لگوا دی ہوگی۔ تو بیسیکلی جو کچھ بھی نقصان ہے اس کی ریزن جب تک آپ اندر سے تلاش نہ کریں تو وہ واقعات جو ہیں وہ بار بار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ ہمیں نصیحت ہو سکے۔ یقیناً متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آن پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کیا کرتے تھے۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، وہاں پر جو ایک اور مصیبت یا مشکل ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ سجدے کا حکم دیں گے اور سب لوگ سجدہ کر دیں گے تو ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جھکیں گے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، بلکہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اگر چک پڑ جائے کبھی کمر کے اندر اور انسان کو نہ بیٹھے چین آتا ہے، نہ لیٹے آتا ہے، نہ کھڑے ہو کر آتا ہے، اور وہ کیوں جو تختہ کمر یا کوئی تختہ گردن میں اگر کوئی بل پڑ جائے کہ آپ اسے موو نہ کر سکیں تو وہ کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ذلت ان پر چھا رہی ہوگی کہ سب جھک سکتے ہیں، ہم نہیں جھک سکتے۔ اور وجہ کیا تھی کہ جب وہ صحیح سالم ہوا کرتے تھے زندگی میں، اس وقت ان کو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا آتی تھی، بار بار آتی تھی، اور اس وقت یہ سجدے سے انکار کر دیا کرتے تھے، نہیں آتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا، ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن دنیا میں جو دکھاوا کیا کرتے تھے ان کی قبر تختہ ہو جائے گی، نگاہیں اوپر کو اٹھ جائیں گی، ذلت اور پستی چھا رہی ہوگی، اور کیونکہ وہ دنیا میں بھی سرکش و متکبر تھے۔ اسی طرح صحت سلامتی کی حالت میں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں بھی مومنوں کے خلاف وہی حالت تھی، یعنی جہاں بھی مومنوں سے مختلف تھے اور وہاں پہ بھی ان کا حال ایمان والوں سے مختلف ہوگا کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ کچھ اور ہوگی اور کیا کچھ اور ہوگا۔ تو اسی آپ دیکھیں کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہو گیا اگر ایک چھوڑ دی، تین چھوڑ دیں، تو چار پڑھ لیں، کبھی تین پڑھ لیں، کبھی دو پڑھ لیں، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اور پھر بعد میں جو ہے کہ لمبی عمر گزار کے بعد پوچھنا کہ کیا قضاء عمری پڑھی جا سکتی ہے؟ تو یہ ہے وہ چیز کہ جب تک انسان اپنی عمر اور اپنے مقام کو نہ پہنچانے، اس کو نہ سمجھے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، میرے ہر عمل کا انجام کیا ہے، مجھے اس کی منزل میری کیا ہے، یہ سب وہ شعور ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ اور نیک صحبتوں کے ساتھ ہی انسان کو ملتا ہے، ورنہ تو جتنی زندگی گزار لیں وہ اپنے اوپر بوجھ ہی بوجھ بنتی چلی جاتی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوگی، اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ یہ ہے وہ استدراج کہ انسان کو فوراً نہیں پکڑا جاتا بلکہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے، جس پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان روزے رکھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، سب کو جو ہے وہ حالات سب کے اچھے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو
آہستہ آہستہ اس کے انجام کی طرف، جو کہ برا انجام ہوتا ہے، اس کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جانا جب اس نے پکارا تھا اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالحین میں سے شامل کر لیا۔ گویا کہ یونس علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑا تو ان کے اوپر ایک مشکل وقت آیا، لیکن کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ نے ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ گویا کہ جتنے چاہے گناہ ہو چکے ہوں، جتنی چاہے غفلت کی زندگی گزاری ہو، اگر انسان توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو اقرار کر لے اس بات کا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ صالحین میں شامل کر سکتا ہے۔ گویا کہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو بدل سکتا ہے، مجھے نیکی کی طرف قبول کر سکتا ہے اگر میں واپس پلٹ آؤں۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ ایسی بات بتائیں جو اس کے خلاف ہو، مثلا کوئی شخص ہے نماز نہیں پڑھتا اور آپ اسے نصیحت کرنے لگیں کہ نماز پڑھو اور نماز نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے، تو وہ آپ کو کیا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کچھ تو شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے یاد کروا دیا، لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا بڑا وہ کیا ہے۔ کچھ تو بلکہ صاف کہنے لگتے ہیں اچھا بھئی ہمیں بار بار کہہ کے گناہ گار نہ کیا کرو۔ گویا کہ وہ نماز نہ پڑھ کے گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان کو یاد کروا دیتا ہے بار بار تو یہ چیز ان کو گناہ گار لگتی ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو انداز ہے یہ بھی ایک تکبر کا سا انداز ہے کہ کوئی شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہو اور آپ اس کو ایسے ریئیکشن شو کریں، ہارش ریئیکشن شو کریں، یا پھر اس طرح سے اس کو بات کریں، اسے شٹ اپ کال دینے کی کوشش کریں، تو یہی حال ان کا تھا کہ یہ ایسی نظروں سے دیکھتے تھے نا کہ جب آپ ان کو وہ والی بات بتاتے تھے جو ان کے اپنے اندر ہوتی تھی، تو پھر جیسے کہ یہ آپ کو نظروں سے ہی ہلاک کر دیں گے۔ سورۃ الحاقہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونی شدنی کیا ہے وہ ہونے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونے والی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک ہو گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ الحاقہ ملحاقہ، قیامت کا نام کہ وہ قیامت جو آنے والی ہے، کیا خبر تمہیں کہ تم ادراک کر ہی نہیں سکتے، کوئی حواس سے انسان جان ہی نہیں سکتا کہ وہ قیامت کا مرحلہ کیا مرحلہ ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جسے پچھلے قوموں نے جب جھٹلایا کہ ہم کوئی نہیں زندگی ہے، بس جو زندگی ہے بس وہ یہی ہے، اس کے بعد ہم نہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نہ ہی ہمیں کوئی ضرر پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے محل تراشے کہ ان کو یہ موت سے بچا لیں گے یا کسی بھی ضرر سے بچا لیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک چیخ نے، ایک ہوا نے ان کو کھاڑ پھینکا، اور وہی سب کچھ سچ ہو گیا جس کو وہ جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن تک ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کہ وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا تھا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہیں مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ کیونکہ کسی چیز کی نصیحت کو قبول کرنا اور ہمیشہ کے لیے اس سے توبہ کر لینا کہ اب یہ کام ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ کیا انجام ہوا تھا، تو یہ ہے اصل نصیحت لینا کہ وہ کان یاد رکھیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔
پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف اور جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، وہ کہے گا کہ لو دیکھو میرا، پڑھو نام اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، گزرے ہوئے دن کون سے ہیں؟ یہ جو آج گزر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے آنے والا وقت جو ہے وہ نیکیوں کا وقت ہوگا اور ہم پھر کر لیں گے نیکیاں، تو وہ پھر نہیں ہے، پھر تو حساب ہے، اس کے بعد تو وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا جو آج کا ہر لمحہ ہے، اصل میں یہ وہی دن ہے کہ جس میں محنت کرنی ہے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسی زندگی سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اس میں ہی اللہ سے ڈر کے رہتے تھے، اور آخرکار جب ان کا انجام آیا تو وہ کامیاب ٹھہرے، کیونکہ وہ دن رزلٹ کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے۔ اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہو جاتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا کہ پکڑو اسے اور اس کے گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو اور پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ ہائی لائٹ کریں کیا وجہ تھی جہنم میں جانے کی؟ کہ اللہ پر ایمان نہ لانا۔ کیسے ایمان؟ اسلام نہیں، ایمان۔ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ جو انسان کو اس کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے، اطاعت سکھاتا ہے۔ اور یہ نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیا کرتے تھے، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی نہ اس کا یہاں پہ کوئی غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا ہے۔ گویا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، یہ بھی ایک ہے، یعنی ایک تو خود کھانا نہ کھلانا، دوسرا دوسروں کو متوجہ نہ کرنا، تو یہ کام بھی اہم ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دیکھے کہ کون سے ایسے مساکین ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، جن کو کھانا دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے جس کی جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق ان کا راشن ضرور لگا لیں، کیونکہ بعض دفعہ شاید آپ روز کھانا نہ کھلا سکیں، روز آپ کسی تک نہ پہنچ سکیں، لیکن اگر آپ نے کسی کا منتھلی راشن لگایا ہوا ہے، کسی ایسے شخص کا جو ضرورت مند ہے، تو آپ کے لیے خود بخود آپ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا یہ جو آیت ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا، اور پھر ہے ترغیب دلانا، یعنی دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ بھی کسی کا راشن لگا لیجئے، آپ اس کا یہ کر سکتے ہیں، اس کے کام آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو گھر میں ملازمین رہتے ہیں ان کو اچھا کھانا دینا، جو وہ خاص طور پہ جو خود کھانا بھی پکاتے ہیں آپ کے گھر کے اندر، اس میں بھی ان کو شامل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اچھی طرح بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزہ رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوتے ہوں، اور بیوہ کی مدد کرنے والا اور یتیم کی مدد کرنے والا بھی جو ہے اس کا بھی بہت اجر ہے۔ لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں رکھی ہیں ہماری زندگی میں، یہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو کور کرتی ہیں، یعنی ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک نیکی وابستہ ہے۔ جو مسکین ہے یا یتیم ہے، اس کے ساتھ جو نیکی ہے وہ تہجد پڑھنے سے پوری نہیں ہو جاتی ہے۔ ہم کہیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح ہم یہ جواز دیں اگر کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون مسکین ہمارے معاشرے میں ہے، کون بیوہ رہتی ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہمارا کہاں رہتے ہیں وہ لوگ، تو یہ تلاش کرنا اور ان تک پہنچنا بھی ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ کے مصارف رکھے گئے ہیں وہ ویسے لوگ رکھے گئے ہیں کہ جن کو تلاش کر کے ان تک پہنچا جائے۔ یہ صرف اپنے گھر میں بیٹھنے سے ہمیں پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ کیا ہوگا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔ اور یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوخ کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اس کے رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں تھا۔
در حقیقت یہ متقی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ یہ چیز امتحان ہے انسان کی زندگی میں، کہ کون ایک ہی زندگی سے تقوی کماتا ہے اور کون اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ سورۃ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، اور وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے۔ اس اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، شائستہ اچھا صبر کرو، صبر جمیل کرو۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگے دھلکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور وہ زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیرا اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ ہائی لائٹ کر لیں، کون سی چیز جہنم میں لے جانے والی ہے؟ جس نے حق سے منہ موڑا، یعنی حق پتہ چل گیا تھا لیکن پھر اپنی مرضی، خواہشات کی مرضی، معاشرے کی مرضی، اور پھر وہ سب کچھ کرنا۔ اور اس نے پیٹ پھیری، یعنی باقاعدہ اس کے اپوزٹ عمل کیا، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہی کام کرنا۔ پھر مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا، اس میں سے اللہ کا حق، بندوں کا حق نہیں نکالا۔ انسان بڑا تھردلا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ گویا کہ انسان کے اندر یہ عیب بیان کیا گیا کہ جو بخیل ہونا ہے یا حق سے منہ موڑنا ہے، اور جب انسان خوشحال ہو تو اسے وہ نصیب جب ہو جاتی ہیں ساری چیزیں تو بخیل بن جاتا ہے، اور جب اس کو کمی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے اور اس سے نکلنا چاہتا ہے۔ جب نکال دیں اللہ تعالیٰ تو پھر کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نپا تلا انسان کو دیا ہے، اور اس کو علیم ہے، حکیم ہے، اسے پتہ ہے کس کو کتنا دیا جائے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ مثلا اگر آپ دیتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ بھی آپ کو دیتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو دیا جائے گا تو آپ صحیح جگہ پہ لگائیں گے، آپ لوگوں کا حق ادا کریں گے۔ لیکن ایک شخص ہے جو لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا تو اسے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ دی جا سکتی ہے تاکہ باقی لوگوں کا حق نہ مارا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ کون ہے جو اس سے بچے ہوئے اس عیب سے؟ وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حصہ ہوتا ہے۔ گویا ان کے بجٹ میں ان کی بھی ایک مد ہوتی ہے کہ ہمیں اتنا حصہ خیرات کرنا ہے، اتنا حصہ کہ ہمیں لوگوں کو خدمت کرنی ہے، کسی کا راشن دینا ہے، کسی کی فیس دینی ہے، کسی بیمار کی دوا لگائی ہوئی ہے ہم نے، تو ان کا ایک حق موجود ہے۔ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے کوئی بے خوف نہ ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب کون سے لوگ ہیں جو ایسے ہیں کہ جو اس کے برخلاف ہیں، کہ جو غلط کام کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں؟ ان میں فرق کیا ہے؟ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے سارے اعمال سیدھے ہو گئے۔ آخرت کو ایک صحیح مان لیا جائے نا یقین کی کیفیت سے، پھر دیکھیں انسان کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجوز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خوب جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے مالک کی کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔
لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں، اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، جہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ واضح بات کہی جا رہی ہے کہ وہ وعدہ سچ ہونے والا ہے۔ اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا کہ جو بدل دیے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمیں ان میں سے کرنا کہ جو حق پر رہے اور ان سے حق کی خدمت لے لی گئی تھی۔ اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان لوگوں سے بچا لیا کہ جو نافرمانی کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جب اللہ کوئی نیکی کی توفیق دے دیں، لہٰذا اللہ سے خوب خوب نیکی کی توفیق مانگے، ایمان مانگے، کیونکہ بار بار آتا ہے کہ آمنو یا ایہا الذین آمنو آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ ایمان کا مراد کیا ہے کہ اپنے عمل درست کر لو، کیونکہ جب آپ کی کنوکشن ہوتی ہے تو آپ کا کانفیڈنس لیول اس چیز کے اوپر کچھ اور ہوتا ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایمان تو لائے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، اٹ مینس کہ کہیں پر کوئی گڑبڑ ہے اندر، کہ شاید یا تو ایمان ناقص ہے یا اس کے اندر کوئی خلل ہے جسے مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اتنے بڑے بڑے انبیاء کو بھیجا، اتنی انہوں نے مشقتیں اٹھائیں، اتنا انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو بھی آپ اسی کام پر لگا دیا اور اتنے اذیت کے ساتھ وہ کام کیا کہ لوگوں کی ریزسٹنس بھی دی، معاشرے کے اندر سے برا بھلا بھی اپنے آپ کو سنا، لیکن اس کے باوجود ان کی خیر خواہی کی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی کی قوم میں سے ایسے لوگوں کو بھیجا تاکہ یہ خبردار کر دیں اور لوگ بچ جائیں۔ کس سے بچ جائیں؟ عذاب سے بچ جائیں، برے انجام سے بچ جائیں۔ تو یہ کتنا بڑا کرم ہے، اور ہمیں وہی لوگ برے لگتے ہیں جو بہت زیادہ ہمیں نصیحت کریں، جو قرآن سے نصیحت کریں، جو وہ بات بتا دیں ہمیں۔ کیوں برے لگتے ہیں؟ کیونکہ شیطان نے اس کو ایک بنا دیا ہے ایسا کہ اس کے یعنی بتانے والے اور سننے والے کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ وہ حائل کر دیتا ہے اس کے درمیان میں پردہ، کہ جس طرح بات لکھی ہوتی ہے وہ اس طرح سمجھنے نہیں دیتا قرآن کو یا دین کی بات کو۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کر لو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا ہے۔ کاش تمہیں اس کا علم ہوتا۔ یعنی یہ جو مہلت مل رہی ہے اس کو یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم نہیں بھی کر رہے اور پھر بھی عافیت کے دن گزار رہے ہیں تو یہ اسی طرح سے رہے گا، بلکہ بات کیا ہے کہ جب اللہ کا جو مقرر وقت ہے وہ آئے گا تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے دنیا اجڑ گئی، کیسے سارے معاملات جو تھے ایک دم سے وائنڈ اپ ہو گئے تھے۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کی فرار میں اضافہ کر دیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے اپنا منہ ڈھانک لیا اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا ہی تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے تم کسی وقار ہی کی توقع نہیں رکھتے ہو؟ بہت خوبصورت آیات آتی ہیں یہ سورہ نوح کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دن رات بتایا، چھپ کر بتایا، اعلانیہ بتایا، ظاہر میں بتایا، پرسنلی بتایا، اجتماعی طور پر بتایا۔ تو یہ ہے ایک خیر خواہ کا کام کہ اس دین کو جو پھیلانا ہے، جو بتانا ہے، وہ ہر ذریعہ استعمال کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر بھی بتایا، پھر میں نے لوگوں کو منہ در منہ بھی بتایا، پارٹیز میں بھی بتایا، شادیوں میں بھی بتایا، کوئی ایسے مرنے جینے کی رسموں کے موقع پر بتایا۔ تو گویا کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب لوگوں کو نصیحت نہ کی جائے۔ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جو ہے جب آ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو مہلت ہے، کیونکہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی کتنی عمر ہوگی اور وہ کب جائے گا، لہٰذا اس سے پہلے تو اسے ہلاک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ گناہگار ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کو تقدیر کو صرف اور صرف دعا بدل سکتی ہے، اور عمر میں صرف اور صرف نیکی اور صلہ رحمی اضافہ کر سکتی ہے۔ تو عمر کی جو مقررہ مدت میں کچھ شرط ہوتی ہے، یعنی بعض دفعہ اگر یہ کام کیا تو پھر 80 سال ہوگی، جیسے آپ کہتے ہیں نا تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی کیسے ہوتی ہے، یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فلاں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کی عمر 80 سال ہوگی، اگر آپ قطع رحمی کریں گے تو آپ کی عمر 60 سال ہوگی۔ تو یہ والی چیز ہے کہ وہ جو آتا ہے کہ جس کی جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ نیکی کریں گے، کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، آپ لوگوں کے اوپر اپنا رزق خرچ کریں گے تو آپ کے رزق کو بھی اضافہ کر دیا جائے گا، نہیں کریں گے تو پھر آپ کا اتنا رہے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں نیکی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تم معافی مانگو تو اللہ تمہارے پر بھیجے گا آسمان کو برستا ہوا، اور تمہیں مال اولاد سے نواز دے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا۔ یہ ہے وہ توبہ استغفار کا وظیفہ کہ جو بند دروازے کھولنے والا ہے، جو خوشحالیاں لانے والا ہے، جو اولاد لانے کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ کہا ہے ان کو مال اور اولاد سے ان کو اس میں نوازے گا۔ تو اسے لیکن وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کا توقع نہیں رکھتے، لا ترجون للہ وقارا، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں تمہارے نزدیک تو اللہ کی، اور کہ تم نے اللہ کے حق میں جو کچھ کیا تم اسے معافی مانگو، شرمندہ ہو، ندامت ہو، پھر تمہیں احساس ہو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر جو پابندیاں کی ہیں وہ کیوں کی ہیں، میرے پر اللہ کا جو رحم ہے وہ کیا ہے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تم کو زمین میں سے عجیب طرح سے اگایا ہے، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی ہے اور ان رئیسوں کی پیروی کی ہے جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کہ معاشرے میں جو دین کا علم نہیں رکھتے لوگ وہ کن لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ کن لوگوں سے انسپریشن لیتے ہیں، جن کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بڑے بڑے ان کی گاڑیاں ہوں، لمبے چوڑے بزنس ہوں، تو ان کی ساری انسپریشن اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ اچھا کریں برا کریں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سب کرتے ہیں، سب کون ہوتی ہے مراد؟ ان کی کہنے کی کیا ہوتی ہے کہ سب مراد وہ ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے جیسوں کو فالو کرتا ہے جن سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ جو دیندار لوگ ہیں وہ دینداروں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے لیے معیار وہ ہوتا ہے کہ دیکھو لوگ کتنے اسکالر ہوتے ہیں، کیا نیکیاں کر رہے ہیں، اس دور میں بھی آپ دیکھیں کتنا نیک رہتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اگر نیکی ہوگی تو ہم نیکی کو فالو کریں گے، اگر ہمارے اندر نیکی سے دوری ہے تو ہم ایسے لوگوں کو فالو کریں گے۔ اب ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصرہ کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یہ سارے بت تھے، اور تو بھی ان ظالموں کی گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دینا۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کر دیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑنا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا۔ تو اسی آپ دیکھیں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو مومن مردوں اور عورتوں اور والدین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو اسی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ واضح طور پہ نبی کی دعا ہے کہ جو مومنین مرد عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اور جو ظالم ہیں ان کو ہلاکت ہو جائے، اور یہی انجام قرآن بار بار بتاتا ہے۔ سورۃ الجن۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اور انہوں نے کیا سنا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کیا سمجھدار تھے! اور آپ دیکھیں کہ ان کی سمجھداری کہ ایک دفعہ سنا اور غور سے سنا، سمجھنے کے لیے سنا، عمل کے لیے سنا، نشر کے لیے سنا، تو کیوں نے وہ بات یاد رہ گئی۔ اور جو بات درست انسان جب تسلیم کر لیتا ہے تو اسے پھر رٹا نہیں لگانا پڑتا۔ ایک بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے تو بس وہ تو آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے جو علم ہے اسے قید کرنے کا ذریعہ عمل ہے، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو آپ عمل شروع کر دیں اسی کے اوپر۔ پھر یہ صرف اپنی خیر خواہی نہیں کی انہوں نے، بلکہ اپنے ساتھیوں کی خیر خواہی کی اور ان کو جا کر بتایا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اسی طرح زمین و آسمان کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ زمین و آسمان کے نیچے جتنی چیزیں ہیں سب جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، سوائے نافرمان جنوں انس کے، کہ انہیں نہیں پتہ چلتا۔ جتنی بھی ان کو دلائل دے دیے جائے، معجزے دکھا دیا جائے، لیکن وہ انکار ہی کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو کبھی بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اب یہ جا کر اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے آج ایک ایسی بات سنی ہے جو پہلے ہمارے معاشرے میں یہ بات تو عام نہیں تھی، ہمارے یہاں تو غلط کانسیپٹ تھے۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جنات جو ہیں وہ ایک مخلوق ضرور ہیں، لیکن جو انسان ہے وہ اس سے برتر مخلوق ہے، لہٰذا جنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ان میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ہے کہ اچھے برے لوگ دونوں طرح کے پائے جاتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تھے تو پکارا کرتے تھے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ مثلا اگر کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو اپنا ایک آدمی کسی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا ہو۔ پھر اس کی نشاندہی پر جب یہ لوگ نئی جگہ پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ دیتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہ سکیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، جب آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جو کہ خالی ہے، جیسے دوسرے کمرے سے جا رہے ہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کہیں پر بھی، تو ہم جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کیوں کہنا؟ تاکہ آپ جنات یا شرور سے پناہ میں آ سکیں۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ جب یہ کسی غیر آباد پر جاتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو غیر آباد جگہ ہیں وہ جنوں کے قبضے میں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ ان کی پناہ لیتے تھے تاکہ وہ ان کو پریشان نہ کر دیں۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ جب زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور اللہ کو چھوڑ کر وہ ہم سے پناہ مانگنے لگے تو ہماری قوم کے لوگوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا اور ان کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا اور گمراہی میں وہ زیادہ جری ہو گئے۔ تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے جب پناہ لینا شروع کی یا ان کے ساتھ کام نکلوانے اپنے شروع کیے کہ جن کو ایک قابو کر لو، اس سے اپنے کام نکلوا لو، اس سے سارے راز لے لو، تو پھر کیا ہوا کہ ان کا غرور زیادہ ہو گیا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو تولا تو وہ پہرے داروں سے پٹا ہوا تھا اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے نگہات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو آسمان کے اوپر جو تھا وہ پہرے لگا دیے گئے تھے تاکہ کوئی جنات جو ہے اس میں سے سنگن لے کے آگے پیچھے نہ کر دیں۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس کے کمتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جنات جو ہیں انہوں نے جا کے کیسے پوری ڈسکرپشن دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے ڈائلاگ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ بھی ان کے لیے اعزاز ہے۔ تو جو کوئی شخص دین سے جڑتا ہے یا دین کی خدمت کرتا ہے، خالص طریقے سے کرتا ہے، تو اس کی قدردانی کی جاتی ہے۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔
اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا. ہائی لائٹ کر لیں. جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کی دنیا میں چاہے بظاہر آپ کو لگے کہ اس کو کسی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے یا لوگ اسے اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں یا کچھ لوگ ہیں کیونکہ ناسمجھی لوگ ہوتے ہیں ایسے تو، اور کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو، لیکن اللہ کیا اس کی کوئی حق تلفی یا اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور اللہ کے اطاعت گزار ہیں، کچھ حق سے منحرف لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی ہے، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. ہائی لائٹ کر لیں کہ دین کے راستے میں استقامت دکھانا اصل میں کیا ہے کہ اس میں اگر وہ چلتے رہتے تو ہم ان کے اوپر نعمت سے آزمائش کرتے. گویا کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اس کی آزمائش نہیں ہوتی ہے، جس میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. کہو کہ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو کہ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے ہی لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. گویا یہ واضح بات ہے، یہاں پہ کسی گروہ کی بات نہیں ہے، کسی جماعت کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا بات ہے کہ جو بھی اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو نہیں مانے گا. تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہے. یہ لوگ اپنی سبھی سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے اور تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. گویا کہ احصا کل شیء عددا، تعداد، اس کی کوالٹی، ہر چیز گنی ہوئی رکھی ہوئی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جاری اسی نے رکھا تاکہ یہ حجت تمام کی جا سکے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے زندگی میں وہ پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا ہے. اب جو کوئی اس کے خلاف زندگی گزارے گا وہ خود اپنے خلاف ایک حجت بنا لے گا. سورۃ المزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے اوڑھ لپٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت ہی کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا گھبرا گئے تھے اور آپ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے یا جس طرح سے فرشتے نے آ کے آپ کو دبوچا تھا تو اس پر آپ کو تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ حضرت انس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ الگ الگ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے جہاں پر آپ قرآن کو ایسے پڑھتے تھے کہ جہاں پر دعا کا موقع آتا آپ دعا کرتے تھے، جہاں پر جنت اور کا سوال ہوتا سوال کرتے، جہاں دوزخ سے پناہ مانگنی ہوتی وہاں پر آپ پناہ مانگا کرتے تھے. گویا کہ رات کا اٹھنا جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی بہترین ہے کیونکہ اس وقت بات بہتر طور پہ سمجھی جا سکتی ہے. لیکن جو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. کوشش کرنی چاہیے کیونکہ آج کل آن لائن کورسز بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو اس کے معنی کے ساتھ سمجھا جائے، اس کی تفسیر کے ساتھ سمجھا جائے تاکہ اس کے لطف لیا جا سکے پڑھنے کا. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت ساری مصروفیات ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو اور جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ.
ان چھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر کے لیے اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہیں مانی تو ہم نے اس پر بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہے، اور یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اب جس کا جی چاہے، اوپن آفر ہے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ جو جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس تک رسائی آسان نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے درمیان میں کئی پروٹوکولز حائل ہو جاتے ہیں جو بڑوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کو، غریب کو، امیر کو، پڑھے لکھے کو، جاہل کو، ہر طرح کا آفر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب یا کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات میں کھڑے ہونے والے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ اب یہاں پہ ہم اس کا یہ مارجن نہیں لے سکتے کہ ہاں دیکھیں ہمیں کہہ دیا گیا نا جتنا آسانی سے ہو، اب کیا کروں، مجھے آسان نہیں لگتا یا میں سارا دن مصروف رہتی ہوں۔ تو بات یہی ہے کہ جتنا ہمیں وقت ملا ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ کیا آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ کہا ہے جتنی آسانی ہو اتنا پڑھ لو۔ اب ہمارے پاس تو 24 گھنٹے ہیں اور اس کے اندر سے گھنٹوں ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہم بیٹھ کے یا چائے پیتے، ٹی وی دیکھتے، اخبار پڑھتے یا اسی طرح لغویات میں گپیں لگاتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جس کے پاس جتنا زیادہ وقت ہے اسے چاہیے وہ اتنا زیادہ ہی قرآن کے ساتھ ٹائم لگایا کرے، جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اب کیا ہوا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کے اوقات جو ہیں وہ مصروفیت کے ہوتے ہیں، لہٰذا جتنا قرآن آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، لیکن چھوڑا نہ کرو۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو روز قرآن نہیں پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ بہرحال جتنا زیادہ وقت ہے اتنا زیادہ قرآن، اور جب جو تھوڑا وقت ہے تو تھوڑا شامل ضرور کیا جائے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرضہ دیتے رہا کرو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو کہ بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ گویا کہ ہم جو بھلائی بھی آگے بھیجیں گے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کو قرضہ دینا ہے، تو یہ سب چیزیں۔ اب زکوٰۃ کے علاوہ قرضہ یہ کون سا ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ ہم سارے وقت یہ حساب لگاتے رہتے ہیں زکوٰۃ کتنی ہے۔ تو زکوٰۃ تو جتنی ہے سو ہے، اصل چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ صدقات کا بھی اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح دین میں لگانا، مسجدوں میں لگانا، کیونکہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن جو اپنے شوق سے مسجد تعمیر کرتے ہیں، انہیں آباد کرتے ہیں، تو وہ بہت اجر کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ فرمایا کہ سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا واقعی حال یہ ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا تو وہ وارثین کا مال ہی ہے۔ لہٰذا اپنے وارثین کے مال کی حفاظت کرتے 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 خود اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ اپنے لیے نہیں اٹھاتے، اپنی دنیا اور آخرت کو آباد نہیں کرتے ہیں۔ سورۃ المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔
یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا انداز نہایت ہی محبت کا ہے. آپ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ جب آپ کو وحی آئی اور آپ نے کہا کہ مجھے زملونی، مجھے اڑھا دو، اور آپ ایک طرح سے اپنے آپ کو لپیٹ کر جو تھا وہ لیٹ گئے تھے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہایت ہی محبت کے انداز سے اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو. گویا کہ آپ کو وہ جو ڈیوٹی دی گئی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اسے کریں ہر حال میں، چاہے آپ بوجھل ہیں، چاہے ہلکے ہیں، چاہے خوفزدہ ہیں، چاہے نہیں ہیں. تو یہ کام جو ہے وہ ہر ایک کے کرنے کا ہے. اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، اپنی بڑائی نہیں. کیا کرو، دین پڑھاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ خاص طور پہ اس کا خیال اس لیے رکھنا چاہیے کیونکہ لوگ بعض دفعہ آپ کی تقریروں سے متاثر ہو کے آپ سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ تقریر جو کر رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ جو تقریر آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیا جائے، اور اپنے کپڑے پاک رکھو کہ اور نہ گندگی سے، اور گندگی سے دور رہو. یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دین کا علم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں؟ ذرا اس کے ٹپس نوٹ کر لیں. اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا، پھر خبردار ہو جانا کہ اٹھنا ہے، مجھے کرنا ہے، میرا یہ کام ہے، ڈیوٹی ہے. اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، یہ جو جسمانی روحانی جو صفائی ہے یہ بہت سارے شرور کو دور کرنے کا ذریعہ اور انسان کے اندر ایک چستی لے کر آتے ہیں. پھر گندگی سے دور رہو، یعنی ہر طرح کی جو گندگی ہے جو مادی اور غیر مادی ہے. اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. گویا کہ جب انسان کو کام کرے تو اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، تو اپنے رب کی خاطر صبر کرنا ہے. اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا تو کافروں کے لیے ہلکا نہیں ہوگا. چھوڑ دو مجھے اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، بہت سامان اس کو دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی ہے. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے اور میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اسے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں آ گیا. اب آپ دیکھیں یہ ایکشن پورے کیوں بتائے جاتے ہیں فزیکلی کے. اب اس نے منہ موڑا، اب پھر وہ تکبر سے آگے بڑھا. یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ جو سخت ایسا شخص ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ بظاہر دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت معتبر لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن جو ان کا تکبر ہوتا ہے وہ بعض دفعہ جب سامنے آتا ہے تو وہ نہایت ہی ان کے اپنے خلاف چیز ہے. آخرکار بولا یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ. نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، جیسے آپ کہتے ہیں نہ زندوں میں نہ مردوں میں. گھال جھلس دینے والی ہوگی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جائے. کیونکہ جب یہ بات ہوتی تھی جہنم کی اس کی تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ اس کے اوپر کون ہے. تو انہوں نے جب بتایا گیا کہ 19 فرشتے ہیں تو مذاق اڑاتے تھے، او ہم تو بہت بڑا جتھا ہے، وہ تو صرف 19 ہے اور ہم تو بچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنے بڑا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ فرشتے ہیں، وہ انسان 19 نہیں ہے جو انسان مقابلہ کر رہا ہے، اور ان کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہ جائیں، اور دل کے بیمار یعنی کہ منافقین اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. کہ کتنے لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس کے تابع ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ کووڈ بھی آیا تو کیا تھا؟ ایک جرثومہ ہی تو تھا، لیکن وہ کیونکہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر تھا، لہٰذا جب اسے حکم دیا گیا تو ہر طرف پھیل گیا. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو جائے. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی ایک بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. تو گویا کہ یہ ڈرنے کی بات، کون ڈر جائے گا اس سے؟ جو کہ نصیحت حاصل کرے گا کہ دوسروں کے ساتھ جب ایسا ہوا تھا تو ان کے اعمال کیا تھے، ان سے بچا جائے. ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے میں رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا. جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے کہیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ہائی لائٹ کر لیں.
اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھٹلا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے ثابتہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارشیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اب یہاں کتنی واضح بات ہے کہ ہم کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ مل ملا کے ہم بھی ایسے لطیفے بنا لیا کرتے تھے، روز جزا کو جھٹلا دیتے تھے، اور اسی طرح سے ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ کوئی یقینی چیز پیش آنے والی نہیں ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے کھلے خط بھیج جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ہیں، اور ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا کرنا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ مومنین کا حق ہے کہ ان کو بچا لیا جائے، ان کو بخش دیا جائے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں مکس لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا خود تقویٰ پہ رہنا اور اپنے ارد گرد کی جو کمیونٹی ہے، اپنا جو معاشرہ ہے، اس کو بھی حق بات بتاتے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی وہ سامان کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہم اس کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی کریں۔ سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ قرآن مجید میں نفس انسانی کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ دوسرا وہ نفس ہے جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے، اس کا نام ہے نفس لوامہ، اور اسی کو ہم آج کل کی اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں۔ تیسرا وہ نفس ہے جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ یعنی جب آپ نیکی کریں، جبکہ پورا معاشرہ نہیں کر رہا، آپ پردہ کریں، کوئی اور نہیں کر رہا، خاندان میں کوئی اور نہیں ہے جو یہ کام کرتا ہو جو آپ کرتے ہیں، اور آپ شریعت پر چلتے ہوئے ایک اطمینان محسوس کریں، کانفیڈنس محسوس کریں، ملامت کے جواب میں بھی آپ کا دل کا سکون نہ جائے، قرار نہ جائے، آپ کو کوئی ایسی تنگی محسوس نہ ہو، بلکہ آپ مسکرا کے یہ کہتے ہو کوئی بات نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ابھی، اس لیے یہ ایسے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ نفس مطمئنہ کہ انسان نیکی کر کے مطمئن ہو جائے اور گناہ کو چھوڑنے یا غیر شرعی کاموں کو چھوڑ کر اسے اطمینان ہو، چاہے اسے لوگ ملامت کرنے والے ہی کر رہے ہوں۔ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے؟ نہیں، بلکہ اس کی پور پور کو ہم ٹھیک بنانے پر قادر ہیں، کیونکہ اپنی یہ جو ہماری پوریں ہوتی ہیں انگلیوں کی، آپ دیکھیں اس کی جو ڈویژن ہوئی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر جو نشانات ہیں، وہ دنیا میں کوئی کسی کا نشان نہیں ملتا، کتنی حیران کن بات ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نشانات ہیں، یہ اس دن ان کو ریکارڈنگ سسٹم ہے، بیسیکلی یہ ہمارا یہ جو ہماری آپ دیکھیں کھال کے اندر بھی پورز ہیں، تو یہ سب چیزیں ریکارڈنگ سسٹم ہے کہ ہمارا یہ ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتایا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے، ہائی لائٹ کرے۔ ہم دنیا کے سامنے جتنے سچے اور اچھے بننے کی کوشش کر لیں، ہمارا ضمیر جانتا ہے کہ جو ہم نے کام غلط کیا تھا وہ غلط تھا، وہ ہماری غلطی تھی، ہمیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں دوسرے کا حق دینا چاہیے تھا، ہم نے جو نیت کا جھول ڈالا اس سے ہمارے اعمال ضائع ہوں گے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں
کہ انسان جتنی معذرتیں کر لے بظاہر، آخر کار اسے وہ سب کچھ اس دن کیا کرایا بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری تھی۔ سوچے کتنی حسرت کی بات ہوگی۔ دنیا میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں نا، ایسی بیماری لگ جاتی ہے، ڈاکٹر بے بس ہو جاتے ہیں، پیسہ آپ جتنا مرضی لگا لیں کوئی صحت نہیں دلا سکتا، کوئی ماں باپ کام نہیں آ سکتے، کوئی بہن بھائی کام نہیں آ سکتے۔ کون ہے جو اس سے بچا سکتا؟ کوئی نہیں ہے جو بچائے۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ اب یہاں بہت اہم بات کہی جا رہی ہے کہ جب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کو حفظ کرنے میں تھوڑا سا بہت ہی مشکل محسوس کرتے ہیں کہ یہ مشکل سے یاد ہوگا یا بھول جائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ اسے یاد کروا دینا، پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ لہٰذا جب آپ اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت اس کی قرأت کو غور سے سنیں۔ گویا کہ علم حاصل کرنے کا ایک اصول یہ ہے کہ انسان جس وقت پڑھے توجہ سے پڑھے، فوکس ہو کے پڑھے، جب سنے تو غور سے سنے، پھر اس کا مطلب سمجھانا ہمارے ذمے ہے۔ بعض لوگ قرآن کورس نہیں کرتے اور کہتے ہیں اب اس عمر میں یاد نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے، اسے پڑھوانا، سمجھانا، یاد کروانا، آپ کی زندگی میں نشر آگے کروانا، سب اللہ کی ذمہ داری پہ ہے۔ آپ کے لیے صرف اتنا اعزاز بہت ہے کہ آپ نیت اور ارادہ کریں اور قرآن کے ساتھ وہ تعلق استوار کریں جو سعادت مندی ہے، یعنی وہ پڑھنا ہو، چاہے پڑھانا ہو، چاہے اسے سمجھنا ہو، تدبر کرنا ہو، کچھ بھی ہو۔ اب یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ یعنی اس دن جب جھاڑ پھونک یا کوئی ڈاکٹر، کوئی کچھ کام نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ وہی ہسپتال جو بہت اعلیٰ ہسپتال، وہی ڈاکٹر جو بڑے قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں، سب کے سب جو ہے ان کی صلاحیتیں ماند پڑنے لگتی ہیں جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے تو شفا ہوتی ہے، ورنہ وہی چیز جو ہے وہ انسان کے خلاف ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ مزید دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی ان سے زیادہ محبوب نہیں ہوگا کہ وہ اپنے رب کی دید سے مشرف کیے جائیں گے۔ اور یہی وہ مزید انعام ہے جس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی کہ بہترین کے علاوہ جو زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ فرمایا جبکہ بیچ میں بادل بھی ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، یعنی اس کے درمیان میں کوئی اور چیز حائل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت آتی ہے کہ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا جو آدمی ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا۔ جو سب سے کم جنت ہوگی، چھوٹی جنت ہے، اس کی مسافت اتنی ہے کہ 2000 سال کی مسافت تک وہ چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ اور ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ ان کی طرف بھی دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ پھر جب تک اللہ ان سے پردہ نہ فرما لے اس وقت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور اسی کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ اور اسی طرح آخرت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، جس پہ قرآن بھی اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو قیمتی نعمت ہے کہ اللہ کا دیدار کسی کو حاصل ہو جائے، اس کی بھی ایک قیمت ہے، اور اس کی قیمت جو چکاتا ہے وہی اس تک پہنچ پاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو دنیا ہے اور اس کی ہم اتنی بھاری قیمت ادا کر دیتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بیچ کر دنیا کی تھوڑی سی تعریف، تھوڑا سا، وہ بھی ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے کہ شاید لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لباس ہم پہنیں تو ہم تمام کے تمام لوگ ہماری تعریف کریں، بے شمار لوگ اس میں عیب نکالنے والے بھی ہیں۔ تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں، جو کہ ایک دائمی تعریف ہے۔
کہ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، حتیٰ کہ کون سا وقت آ گیا؟ جب پنڈلی سے پنجڑی جڑنے کا وقت آ گیا، روانگی کا وقت آ گیا۔ لیکن اس نے اتنے برسوں تک، کوئی 60 سال پہ جا رہا تھا، کوئی 70 سال پہ جا رہا تھا، کوئی 50 سال پہ جا رہا تھا، کوئی 40 پہ جا رہا تھا، لیکن اتنا وقت گزارنے کے باوجود نہ اس نے اس بات کو سچ مانا دین کو اور نہ نماز پڑھی۔ دیکھیں کتنی عمر ہو چکی ہے ہمیں کہ ہم ابھی تک نماز 5 باقاعدہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اپنی اپنی عمر کو سوچیں۔ پھر اس نے جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ جو ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کر دیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی جس طرح اللہ کی یہ قدرت ہے کہ ایک پانی، ایک نطفہ، اور اسی سے مرد عورت 2 بنائے، پھر ہر ایک کے آپ دیکھیں کہ اعضاء ایک جیسے ہیں لیکن نہیں بھی ایک جیسے ہیں۔ یعنی کہ اگر دیکھنے میں ہاتھ جو ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہاتھ ہے، لیکن دونوں کی طاقت میں بہت فرق ہے، دونوں کی ساخت میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے، تو ہر ایک کے کام میں فرق ہے، اس کی زون الگ ہے دونوں کا۔ تو ایک جیسی مخلوق ہو کر بھی ان میں فرق کس طرح ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں فرماتے کہ بلا، کیوں نہیں، سبحانک اللہم، یعنی یہ جو یہاں پر آ رہی بات، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، الیس ذالک، تو آپ فرماتے تھے کہ کیوں نہیں، بلا جو ہے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے، وسبحانک، و بلا فرمایا کرتے تھے آپ یہاں پر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سورہ 3 میں آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین یہ پڑھو تو کہا کرو بلا وانا ذالک من الشاہدین، کہ کیوں نہیں، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اور جب سورہ قیامہ کی یہ آیت پڑھو تو کہو کہ بلا، اور جب سورہ مرسلات کی آیت پڑھو کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے، تو کہا کرو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ گویا کہ قرآن ایک انٹریکٹیو چیز ہے کہ جب اس میں کوئی سوال کیا جائے تو اس کا جواب دیا جائے۔ جیسے آتا ہے نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جواب دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں قرآن پڑھنے کا طریقہ کہ جہاں پر جنت کا سوال آئے تو وہاں جنت کا سوال کیا جائے، جہاں پر اسے پناہ مانگی جائے تو وہاں پہ پناہ مانگی جائے، اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے تو اپنے آپ کو پیش کیا جائے کہ وہ میں ہوں جو میں اللہ کو اپنا قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ مجھ سے قبول کر لے، مجھے توفیق دے دے، مجھے وہ بتا دے، مجھے وہ رستہ سجھا دے کہ میں کس طرح اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگاؤں، کس طرح میں آپ کو اچھا قرضہ عطا کروں۔ سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یعنی جب ہم دنیا میں نہیں تھے تو ہم کہاں تھے؟ تو ایک لامتناہی سلسلہ تھا، کیونکہ جب روحیں بنا دی گئیں، ساری روحیں بن گئیں قیامت تک آنے والی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا جی بالکل ہے۔ اور اس کے بعد سے اب ہر روح جو ہے وہ اپنے حساب سے دنیا میں آتی ہے جب جب اس کو آنا ہوتا ہے، لہٰذا ہم پر ایک وقت ایسا گزرتا ہے جب ہم کچھ بھی نہیں ہوتے اور پھر وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، خاص شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ گویا کہ ہر چیز کا امتحان ہے کہ انسان اس پہ شکر کرتا ہے یا ناشکرا ہو جاتا ہے، کیونکہ انہی جو سماعت اور بصارت کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے انسان نیکیاں بھی کما سکتا ہے اور ناشکری کر کے اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیت کو ضائع بھی کر سکتا ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بہت سہولت اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، کن چیزوں سے بچتے ہیں، کن چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور کن چیزوں کو محبت میں کرتے ہیں۔ اب کس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ ہائی لائٹ کر لیں، یہ جس نے شکریہ طلب کیا اس نے بھی اپنا بدل لے لیا، لیکن وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شکر گزار نہ ہوں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، جنت کی چھاؤں ان پر سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے پاس بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور یہ جنت کا ایک ایسا چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت ہے اس کے تو کیا کہنے ہیں، جو کم سے کم جنت بھی ہے وہ بھی 2000 سال کی مسافت تک ہے، اور اس میں بھی ایک بڑا سامان ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، عقل سمجھ عطا فرمائے کہ ہم زندگی کو اس کا حق دیں، اور جو آخرت ہے اس کو اس کا حق ادا کریں۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، اور یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری جو قابل قدر ٹھہری ہے۔ گویا پھر وہی بات ہے کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، جو آپ نے کوشش کی تھی، جو آپ نے عمل کیا تھا، اور عمل بھی نہیں، جو کوشش کر کے عمل کمایا تھا، اصل میں یہ اس کی جزا ہوگی کہ یہ آپ کے لیے یہ جنت ہوگی۔ تو گویا جب کوشش کریں گے، انتہائی کوشش کریں گے، عمل کریں گے تو اس کی جزا بھی ہوگی۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ زندگی میں بہت تھوڑی سی کوشش کر کے بھی اللہ تعالیٰ کتنی اچھی جگہ جزا دے دیتے ہیں، خیر و برکت سے نواز دیتے ہیں، اگلی نیکی کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری کوشش کتنی ہے اس دین پر عمل کرنے کی، یا اسے آگے پہنچانے کی، یا خود کو جہنم سے بچانے کی۔ اے نبی، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تو اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات کو نہ ماننا۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ جلدی جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے تو ان کی شکلیں بدل کر رکھ دیں گے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے۔ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ گویا کہ یہاں پر یہ جو بات ہے کہ انسان اپنے عمل کی طرف سے کرے گا، لیکن اس میں بھی چاہت اس کی دیکھی جائے گی کہ وہ مارے باندھے کرتا ہے، تاوان سمجھ کے زکوٰۃ دیتا ہے، چٹی سمجھتا ہے، بیزاری سے کھڑا ہوتا ہے، یا پھر واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خوشی سے کام کرنے والا ہے۔ تو اسی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، جو جتنے بھی نیکیاں ہیں، جیسے آپ تراویح پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، دیکھنے میں اس پہ سب میں مشقت ہے، لیکن کون سی دنیا کا بھی ایسی پلیجر ہے جس میں مشقت نہ ہوتی ہو؟ یعنی کون سا ایسا ہم سکون یا کون سی ایسی چیز حاصل کرتے ہیں؟ مثلا آپ کہتے ہیں جی پیسہ کما کے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا سا گھر ہو، گاڑی ہو، لیکن اس پیسے کو کمانے کے لیے جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ کہ کس طرح دن رات کھپائے جاتے ہیں، اپنی فیملی کی قربانی دی جاتی ہے، اپنی صحت کی قربانی دی جاتی ہے۔ قربانی تو دونوں طرف دینی پڑتی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ کون کس کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے، اور اس کو کیا سمجھتا ہے وہ کہ اس کا ریوارڈ کیا ہوگا۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جی اگر میں نے بزنس میں اتنا مال لگایا، اتنا وقت لگایا تو یہ بن جائے گا، یہاں پہنچ جائے گا، 10 گنا بڑھ جائے گا، تو وہ لگاتا ہے،
اور جس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے آج محنت کر لی، آج میں نے روزے رکھ لیے، آج اپنی جوانی کو نماز پہ کھڑا کر لیا، آج میں نے قرآن کی تلاوت کی، آج میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اخلاق کیا، کسی غریب کے کام آ گیا، اپنے مال میں دوسرے کا حصہ بھی نکالا، تو یہ میرے لیے جو ہے وہ آخرت کا راستہ آسان کر دے گا اور میرے لیے کامیابی کو 10 گنا بڑھا دے گا، تو وہ اس طرف محنت کر لیتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں کہ نیکی ہے کیا، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا بدل کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا کر کے یہ سارا کچھ ہے، اس وقت تک شاید ہم نیکی کی طرف آنا ہمیں بہت مشکل لگے۔ اسی لیے جو لوگ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، قرآن سے جڑ جاتے ہیں، آپ دیکھیں وہ اسی میں لذت پاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر آ جاتی ہے۔ وہ جانتے ہیں، ان کا یقین جو ہے وہ اور سے اور پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا یقین آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین کے اندر کیسے کیسے انہوں نے اپنے گھر کھول دیے، اپنی باغات کھول دیے، اپنے جن کے بعد 2 بیویاں تھیں انہوں نے کہا میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ گویا کہ پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے لگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنا جو کچھ کیا وہ تو میرے تک رہے گا، لیکن میں نے جو دوسرے کے ساتھ نیکی کر لی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ سورة المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ قسم ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہوئی اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اتنی قسمیں کھا کر انسان کو قیامت کا یقین کیوں دلایا جا رہا ہے کہ اتنا قرآن گزرنے کے بعد بھی ابھی وہ دل کی کیفیت نہیں بنی ہے جو آخرت پر یقینی کیفیت ہو سکے۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، رسولوں کی حاضری کا وقت آن پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کہ اس روز کے لیے کام اٹھا رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا ہوا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس سے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ وقت تک اسے ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو کہ ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا ہے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ اور اس نے بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کیونکہ ہم نے اس میں جو پہاڑ بنائے ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے مسخر ہے، میٹھا پانی رکھا ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے مسخر ہے، لہٰذا انسان کو جتنا کچھ دیا گیا ہے تو وہ جھٹلانے والوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ انہی قدرتوں کو، نعمتوں کو خود استعمال بھی کرتا ہے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اب اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہے اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا ہے۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گا جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اسے بار بار پوری اس میں ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے کہ جو شخص جس طرح جھٹلاتا ہے، عمل سے جھٹلاتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، ایک عمر گزار دیتا ہے، تو یہ گویا کہ وہ جھٹلاتا ہے کہ جو کچھ انجام بتایا جا رہا ہے ایسا ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ گویا وہ اپنی ایک غلط فہمی جو اس کی ہوتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے گمان پر زندگی گزارتا ہے اور خود بخود جو ہے ان چیزوں کو اپنے عمل سے جھٹلا دیتا ہے جس کا شاید وہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے اور ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس سے جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو اور مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ گویا کہ انسان کا جو عمل ہے اس کے نتیجے میں یا تو زقوم ہے یا پھر جو ہے وہ فواکہ ہیں جنت کے، یا اسی طرح سے وہاں پر جو ہے وہ کھولتا پانی ہے اور یہاں پہ ٹھنڈا شیریں پانی ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ ایسے سائے ہیں کہ جن میں نہ سایہ ہوگا، ایسا دھواں ہوگا جس میں نہ ٹھنڈک ہے نہ سایہ ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ چشمے اور سایہ دار جگہیں اور وہ پھل ہیں جو ان کے لیے حاضر ہوں گے جو وہ ان کے اعمال کا بدلہ ہیں۔ لہٰذا پھر وہی بات آتی ہے،
اپنے اعمال پر غور کر لیں، سارا دن کے اعمال میں سوچیں آج کون سا ایسا کام ہے جو مجھے نجات دلا سکتا ہے، کون سا ایسا کام ہے جو مجھے پکڑوا سکتا ہے، کون سا ایسا جملہ ہے جو میرے لیے مواخذے کا ذریعہ بن جائے گا کہ میرے مواخذہ کیا جائے گا، کون سی ایسی چیز ہے کہ میں نے کسی کی دلجوئی کی، کسی کی خدمت کی، کسی کو اچھا بول بولا، درگزر کر دیا، معاف کر دیا، غصہ نہیں کیا، کہاں میں نے لوگوں کے لیے سہولت کا باعث بنی، کہاں میں نے لوگوں کے لیے آسانی کریٹ کی، آج کے دن میں کیا کیا ہوا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جو یقین رکھنے والے ہیں آخرت کے لیے اور جانے کا یقین رکھتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی جمع کر لیتے ہیں۔ إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے سے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو، اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے ہیں، اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر یہ اس کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، نہیں ایمان لاتے، پھر کہاں سے ان کی ہدایت کا راستہ کھل سکتا ہے؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے، اور اس کو جرم کہا جا رہا ہے۔ ایک ہے فزیکلی جھکنا اور ایک ہے دل سے جھکنا، اپنے خیالات کو جھکانا، اپنی سوچ کو جھکانا، اپنے معاملات کو اللہ کے آگے پیش کرنا کہ جس طرح اس کا حکم ہے اسی طرح سے عمل کرنا۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ دیکھیں ہم کہ کیا ہم اللہ کے آگے صرف جھکنے والے ہیں لیکن دل نہیں مانتا؟ یعنی ہم نماز میں تو رکوع کر لیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن دل کو نہیں جھکاتے، وہاں کے وہ تبھی تک جو ہیں کھڑے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ تو جھکنے کا گوارہ ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کے کاروبار اتنے چمک رہے ہیں، ان کی مصروفیات اتنی ہیں، ان کی ٹیوشنیں اتنی ہیں کہ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے آگے بھی جھک سکیں۔ تو اصل چیز دل کا جھکاؤ ہے کہ جب ہم نماز میں ہوں تو بھی دل جھکا ہو، اور جب نماز سے باہر ہوں تو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اللہ کے آگے جھکنے سے مراد صرف اس کی عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کردہ کتاب کو ماننا اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم جھک تو رہے ہیں، لیکن وہ جب نماز کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ کے آگے اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب نیچے نماز سے سلام پھیر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری باقی سب چیزیں اکبر ہو جاتی ہیں، اور نعوذ باللہ ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا اپنا نفس بھی اکبر ہو جاتا ہے، معاشرہ اکبر ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتیں اکبر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے اس قرآن کے بعد اب کون سا کلام ایسا ہے جس کے بعد کسی کو نصیحت کی جا سکے؟ یعنی یہ تو ایک آخری آپ کہتے ہیں نا ویلڈ نص ہے، نص کہتے ہیں قرآن و سنت کو، کہ اس کے بعد تو کوئی کسی کی بات جو ہے وہ اس سے اوپر ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے جلدی ملنے والی دنیا کی اور دیر سے ملنے والی آخرت کی تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں، ان میں سے جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جلدی ملنے والی دنیا کی اور دیر سے ملنے والی آخرت کی تمام برائیوں سے، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم بہت سارے کام بعض دفعہ لاشعوری طور پر یا علمی میں کر جاتے ہیں، جو کہ ہمارے علمی کا نتیجہ بھی بہرحال آخرکار وہی ہے جو کہ جان بوجھ کے کرنے کا ہے۔ کیونکہ ایک علم حاصل نہ کرنا اور پھر اس کی حاجت بھی محسوس نہ کرنا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور اس پہ سرکشی کرنا اور اکڑ جانا کہ ہم جو کرتے ہیں سب اچھا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون